بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عاقل ہیں اور بالغ ہیں۔ جی دو میرے پاس 3-4 نسخے ہیں ترمذی شریف کے، اور یہ جو محقق نسخہ ہے اس میں ہے باب ما جاء لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا، یعنی حرف علت کو گرایا گیا ہے۔ جی اور جو دوسرا نسخہ ہے اس میں ہے باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، یعنی حرف علت کو باقی رکھنے کے ساتھ ہے۔ جی دو قانون کے مطابق تو یہاں پر حرف علت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جوازم کے مقام پر حرف علت گر جاتا ہے، لیکن حرف علت کو باقی رکھ کر بھی پڑھنا بعض صرفیوں نے درست فرمایا ہے، تو لہذا اس کو لیلینی پڑھنا بھی درست ہے۔ جی دو تو فرماتے ہیں باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، یہ باب اس بیان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ احلام یہ حلم کی جمع ہے، حلم کا معنی بالغ ہے، اور نحا یہ نحیا کی جمع ہے، اور نحیا کا معنی عقل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عاقل اور بالغ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ جی دو عاقل اور بالغ لوگ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ بعض اہل لغت نے حلم کا معنی بھی عقل کیا ہے، تو لہذا یہ پھر دونوں مترادف ہوں گے، اور حلم کا معنی بھی عقل اور نحیا کا معنی بھی عقل، یہ مترادف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے عاقل ہیں اور بالغ ہیں میرے قریب کھڑے ہوں۔ عقل کو نحیا کے ساتھ تعبیر کیا کیونکہ عقل منہیات سے روکتی ہے، جو کام حرام ہے جو ممنوع ہے شرعاً عقل ان سے روکتی ہے، تو اس وجہ سے عقل کو نحیا کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے شریعت کے احکام اخذ کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے شریعت کے احکام اخذ کیے جاتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل فرماتے اس کو شریعت کے ضابطہ کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عاقل لوگ ہیں بالغ لوگ ہیں وہی میرے قریب کھڑے ہوں تاکہ میرے اعمال کو وہ محفوظ کریں، اور یہ میرے اعمال ان کے لیے شریعت کا ضابطہ ہے۔ اگلی روایت کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے، صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں تاکہ میرے عمل کو محفوظ کریں۔ جی دو پہلی حدیث مبارکہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، ایک بات یہ بیان فرمائی کہ عاقل بالغ لوگ قریب کھڑے ہونے چاہیے، اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ صفوں کے اندر تسویہ ضروری ہے، بالکل ایک سیدھ میں کھڑے ہونا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا یہ لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار بکھر کر نہ کھڑے ہونا وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر بازاروں کی طرح شور و غل نہ کرو، جی یہ انتہائی ادب کا مقام ہے، تو اس کو بازاروں کی طرح شور و غل کا مقام نہ بناؤ بلکہ اس کے ادب کو بجا لاؤ۔
3 مضمون ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ عاقل اور بالغ جو لوگ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام کے دور مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ظہری زمانہ میں سب سے مقدم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل پیچھے جن شخصیات کو جگہ دی جاتی تھی وہ حضرات شیخین تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرات شیخین اگر کسی عارضہ کی بنا پر مؤخر بھی ہو جاتے، ان کو تاخیر بھی ہو جاتی، تو پھر بھی صحابہ کرام ان کے لیے جگہ خالی چھوڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل پیچھے جو جگہ خالی چھوڑی جاتی تھی وہ حضرات شیخین پہلے پہنچ جاتے، تو پھر بھی ان کی جگہ، اگر کسی عارضہ کی بنا پر وہ لیٹ بھی ہو جاتے تو پھر بھی وہ جگہ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، بلکہ وہ حضرات شیخین کے لیے جگہ محفوظ رکھی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تم میں سے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کو میرے قریب کرو۔ اس کی ایک علت تو یہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ عاقل اور بالغ لوگ میرے قریب ہوں تاکہ وہ کیا کریں، میرے اعمال کو محفوظ کریں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال مبارک یہ شرعی ضوابط ہیں، شریعت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاقل اور بالغ لوگ، دانا لوگوں کو قریب کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ صاحب عزت کو عزت دینی چاہیے۔ جو صاحب فضیلت لوگ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھنے کا حکم دیا کہ صاحب جو عزت ہیں ان کو عزت دینی چاہیے اور ان کو آگے رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حضرات شیخین کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ اور تیسری علت اس حدیث مبارکہ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرع مبارک کا ایک ضابطہ دے رہے تھے کہ امام کے پیچھے بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا امام کو لقمہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جو دانا اور عاقل بندے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ لقمہ دے سکیں اور نیابت کے اندر وہ سب سے زیادہ اہلیت رکھتے ہوں، ایسے بندوں کو امام کے قریب کھڑے ہونا چاہیے۔ لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال مبارک کو محفوظ کرنے والی جو علت تھی وہ تھی اس وجہ سے جو صاحب علم تھے، صاحب تقوی و طہارت تھے اور صاحب عقل و دانش تھے، ان کو آگے کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ علت نہ رہی، اب تو چونکہ ائمہ اور خطباء کے اعمال سے شریعت نہیں بنتی، تو اب یہ علت نہیں ہے، لہذا اب کوئی بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ اس کی علت فقط یہ نہیں ہے، ایک علت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے قریب وہ اشخاص کھڑے ہوں جو صاحب عقل و دانش ہیں تاکہ میرے اعمال کو محفوظ کریں۔ اور دوسری علتیں یہ بھی ہیں جو خود احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں اور فقہائے کرام نے واضح لفظوں میں ان کی صراحت فرمائی ہے کہ صاحب عزت کو عزت دینی چاہیے۔ جو صاحب شرف ہے اس کو امام کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرات صحابہ، حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص پیچھے جو جگہ ہوتی تھی، چاہے شیخین کریمین حاضر نہ بھی ہوتے پھر بھی ان کے لیے وہ جگہ خالی چھوڑی جاتی تھی۔ ایک علت یہ بھی ہے، اور دوسری علت یہ بھی ہے کہ کبھی خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لقمہ دینے کی حاجت پڑ سکتی ہے، تو لہذا سب سے زیادہ جو دانا شخص ہے
اور شرع پاک کی اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، علم کی زیادہ صلاحیت ہے، تو لہذا ایسے بندے کو ہی امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ جی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے زیادہ عاقل اور بالغ ہے وہ کیا کرے، میرے پیچھے کھڑا ہو۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمائی کہ صفوں کے اندر اختلاف اور انتشار نہ کرو۔ اگر صفوں کے اندر اختلاف و انتشار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جدا کر دے گا، دلوں کو بکھیر دے گا۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں وجوہ کا ذکر تھا اور یہاں پر قلوب کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صفوں کے مابین اختلاف نہ ہونے دو، صفوں کے اندر انتشار اور بکھرا پن نہ پیدا ہونے دو۔ اگر تمہاری صفیں جدا جدا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جدا جدا کر دے گا۔ دلوں کا ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ دل بادشاہ ہے، خود احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے، دل کیا ہے، بادشاہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری صفوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا، اور جب دل بادشاہ وہ درست نہ رہا تو چونکہ دل بادشاہ ہے وہ مطبوع ہے، مطبوع جب درست نہ رہے تو تابع خود بخود بکر جاتے ہیں، وہ درست نہیں رہتے۔ دل بادشاہ ہے، جب وہ مستقیم نہیں رہے گا، وہ صاحب استقامت نہیں رہے گا تو اس کے جو تابع ہیں وہ مستقیم نہیں رہ سکتے۔ دل بادشاہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری صفوں کے اندر اختلاف آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جدا جدا کر دے گا، اور جب دل جدا ہوں گے تو معاشرے کا، ماحول کا، نظام کا جدا جدا ہونا اور بکھر جانا اور ہر شخص کا ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جانا یہ لازمی امر ہے کہ بادشاہ جیسا بادشاہ ہو ویسے ہی رعایا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست رہے تو سارے کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور جس وقت وہ فاسد ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ جو بادشاہ ہے کہ جب وہ خراب ہو تو پوری کی پوری رعایا یعنی پورے کا پورے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ مطبوع اور بادشاہ قلب ہے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار صفوں کے اندر درستگی رکھو اور صفوں کے اندر انتشار پیدا نہ ہونے دو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر انتشار پیدا کر دے گا۔ اور دل بادشاہ ہے، جب وہ منتشر ہوں گے تو رعایا یعنی سارے کے سارے اعضاء کے اندر اور افراد کے اندر پھر انتشار لازمی امر ہے۔ اور تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں کا سا شور مسجدوں کے اندر نہ کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر ایک دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسرا کیونکہ مسجد عبادت گاہ ہے تو ایسی عبادت گاہ کے اندر اللہ تعالی کے دربار کے اندر انتہائی مہذب ہو کر حاضری دینی چاہیے، شائستہ حالت میں حاضری دینی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ تو جتنی چیز صاحب عزت ہے، جتنا مقام صاحب عزت ہے، اتنا اس کے اندر ادب کے ساتھ حاضری لازم ہے، وگرنہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر انتہائی وقار کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، بازاروں کسی حالت کے اندر اس مسجد کے اندر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، یہ باب اس بیان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو صاحب عقل ہیں اور صاحب بلوغت ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہونے چاہیے۔ پہلی روایت لاتے ہیں حدثنا نصر بن علی
الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وحیشات الاسواق او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو صاحب عقل اور بلوغت ہیں وہ میرے قریب ہونے چاہیے، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، یعنی اسی طرح درجہ بدرجہ میرے قریب ہوں۔ اور پھر فرمایا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، فرمایا خبردار صفوں کے اندر انتشار نہ پیدا ہونے دو وگرنہ تمہارے دل منتشر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اپنے آپ کو بازار کسی باتوں سے، بازار کسی شور و غل سے بچا کر رکھو۔ یہ 3 عنوان اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے گئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب کے اندر یعنی امام کے قریب وہ شخص کھڑے ہوں جو عقل اور بلوغت والے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو مسعود سے بھی اور ابو سعید سے بھی اور حضرت برا سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی روایات موجود ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور وجہ بیان کرتے ہیں آگے چل کے۔ دوسری روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وروی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه كان يعجبه ان يليه المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب مہاجرین اور انصار ہوں، لیحفظوا عنہ تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو وہ کیا کریں، محفوظ کریں۔ یعنی عاقل اور بالغ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا قریب کھڑے ہونے چاہیے، اس کی علت بیان کی ہے کہ وہ قریب کیوں کھڑے ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو محفوظ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے چونکہ شریعت بننی ہے تو لہذا ان کو محفوظ کیا جائے۔ اب پہلے والی روایت کی سند پر کلام کرتے ہیں۔ ایک راوی آئے ہیں خالد الحذاء، فرماتے ہیں ہوا خالد بن مہران، ان کا نام کیا ہے؟ خالد بن مہران، یقنا ابو المنازل، اور ان کی کنیت ابو المنازل ہے۔ امام بخاری ان کے متعلق فرماتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، فرماتے ہیں امام ترمذی میں نے امام بخاری سے سنا ہے، یقول وہ فرماتے تھے ان خالد الحذاء، خالد الحذاء جو ہیں ما حذا نعلا قطو، انہوں نے کبھی بھی جوتے سیے نہیں ہیں، جوتے کبھی بھی نہیں گانڈے۔ الحذاء کہتے ہیں موچی کو، انہوں نے موچیوں والا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ انما کان یجلس الی حذاء، یہ فقط موچی کے پاس بیٹھتے تھے، فنسب الیہ، وہی نسبت ان کی پڑ گئی ہے۔ خالد حذاء جو ہیں یہ موچیوں کا کام نہیں کرتے تھے، فقط ایک موچی کے پاس بیٹھتے تھے، تو لہذا وہی نسبت موچیوں والی ان کی بھی پڑ گئی ہے۔ اس سند کے اندر ایک راوی ہیں یہ جن پر کلام ہے، جس کی وجہ سے روایت کے اندر وہ تقویت نہیں رہی۔ یہ خالد الحذاء جو ہیں ان پر کلام کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ثقہ ثبت راوی ہیں، امام نسائی نے بھی ان کو ثقہ فرمایا ہے، لیکن بعض حضرات نے ان پر کلام کیا ہے اس بنا پر نہیں کہ یہ موچی ہیں، شاید کسی کو شبہ ہو نا کہ یہاں پر موچی پن پر کلام کیا جا رہا ہے تو شاید ان کے موچی ہونے کی بنا پر ان کے اندر ذوف آ گیا۔ موچی ہونے کی بنا پر یہ موچیوں کا کام تو ویسے کرتے ہی نہیں تھے، فقط ایک موچی کے ہاں بیٹھتے تھے۔
کسی نے کہا کہ ان کے اندر وقار نہیں رہا تھا، تو لازمی بات ہے کہ جیسے افراد کے ساتھ بیٹھا جائے ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ کسی شیخ نے کہا کہ ان کی روایت کے اندر قوت نہیں ہے، کس بنا پر کہ ان کے اندر وقار نہیں ہے۔ جی اور کچھ محدثین کرام نے فرمایا کہ ان کا حافظہ اس طرح کا قوی نہیں تھا، حافظے کی خرابی کی بنا پر ان کی روایت کو نہیں لیا، جبکہ کچھ حضرات ان کو ثقہ ثبت فرماتے ہیں۔ تو لہذا ایک یہ راوی ہیں جن پر کلام ہونے کی بنا پر روایت کے اندر وہ قوت نہ رہی، اور دوسرے راوی ہیں ابو معشر، ان کا نام زیاد بن قلیب ہے۔ یہ زیاد بن قلیب جو ہیں انہوں نے عمر پائی ہے 110 سال، 110 سال عمر پا کر انہوں نے انتقال فرمایا ہے۔ ان کے حافظے پر بھی کلام ہے کہ ان کا حافظہ درست نہ رہا تھا، جس کی بنا پر اس روایت کے اندر اس طرح قوت نہ رہی۔ باب ما جاء فی کراہیت الصف بین سواری، ستونوں کے مابین صف باندھنے کے مکروہ ہونے کے بیان میں یہ باب باندھ رہے ہیں کہ ستونوں کے مابین صف نہیں ہونی چاہیے، ستونوں کے مابین صف باندھنا مکروہ ہے۔ امام ستونوں کے مابین کھڑا ہو یہ بھی مکروہ ہے، مقتدی ستونوں کے مابین کھڑے ہوں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ امام کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ ستونوں کے مابین کھڑے ہو یا محراب کے اندر کھڑا ہو۔ ہاں اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہے، اس طرح کھڑا ہے کہ اس کے پاؤں باہر ہیں، فقط سجدہ یا پاؤں کا کچھ حصہ باہر ہے اور سجدہ وہ کرتا ہے محراب کے اندر، تو اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ امام محراب کے اندر کھڑا ہے اور سجدہ کرتا ہے محراب کے اندر اور اس کے پاؤں محراب سے باہر ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور امام اگر پورے کا پورا محراب کے اندر کھڑا ہو جائے کہ اس کے پاؤں بھی محراب کے اندر ہوں اور وہ سجدہ بھی محراب کے اندر کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ لیکن اگر زیادہ رش ہونے کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر امام سارے کا سارا محراب کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب کسی قسم کی کراہت پھر نہیں رہے گی۔ یعنی جو کراہت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہے تو امام سارے کا سارا محراب کے اندر کھڑا ہو جائے تو اب کراہت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقتدیوں کے لیے بھی ستونوں کے مابین کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ مقتدیوں کے لیے ستونوں کے مابین کھڑا ہونا مکروہ کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں محدثین کرام نے۔ ایک تو یہ ہے کہ صف بکھر جاتی ہے، جب ستونوں کے مابین، اس ستون کے مابین 2-3 مقتدی کھڑے ہیں، دوسرے ستون کے مابین پھر 2-3 مقتدی کھڑے ہیں، پھر 2-3 مقتدی کھڑے ہیں، تو صف تو بکھر گئی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کو جوڑ کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خبردار صفوں کو ٹوٹنے نہیں دینا، من قطع صفا قطعہ اللہ، فرمایا جو صف کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف کو جوڑ کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ستونوں کے مابین کھڑا ہونے کی بنا پر قطع صف ہوتا ہے، اس بنا پر کراہت ہے۔ اور دوسری وجہ ستونوں کے مابین کھڑا ہونے کی جو ممانعت کی ہے وہ یہ ہے کہ ستونوں کے مابین عام طور پر جوتیاں رکھی جاتی ہیں، جو اس طرح کی فالتو جگہ پڑی ہوتی ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ جوتیاں رکھتے ہیں۔ تو جب جوتیاں رکھتے ہیں تو وہ نجاست کا مقام ہے، اس وجہ سے اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ لیکن
یہ ان علاقوں میں ہوتی ہوگی جن علاقوں میں محدثین کرام نے منع فرمایا، لیکن ہمارے علاقوں میں ایسے نہیں ہوتا، جوتیوں کے لیے پیچھے جگہ ہوتی ہے فنا مسجد میں، یا جوتیوں کے لیے ایک جنگلہ سا بناتے ہیں۔ جی سر۔ اور تیسری وجہ محدثین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ ستونوں کا مقام جو ہے یہ شیاطین کا مقام ہے، تو لہذا ایسے مقام پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی سر۔ تو ستونوں کے مابین مقتدیوں کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ مکروہ۔ لیکن یہ کراہت بھی اسی صورت میں ہے کہ جب صف بندی کے لیے ستونوں کے علاوہ جگہ موجود ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن اگر انتہائی رش ہونے کی بنا پر کوئی اور جگہ نہیں تھی، اب ستونوں کے مابین مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب پھر کسی قسم کی کراہت نہیں رہے گی۔ جی۔ اور اگر تنہا بندہ ستونوں کے مابین کھڑے ہو کر، یعنی منفرد ستونوں کے مابین کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اب کراہت نہیں ہے۔ جی۔ امام بامر مجبوری کھڑا ہوتا ہے تو کوئی کراہت نہیں، مقتدی بامر مجبوری کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں، اور منفرد جو ہے بغیر مجبوری کے بھی ستونوں کے مابین کھڑے ہو سکتا ہے۔ لیکن امام بھی بغیر مجبوری کے ستونوں کے مابین اور محراب کے اندر نہ کھڑا ہو، اور اسی طرح مقتدی جو ہیں وہ بھی اس طرح نہ کھڑے ہوں اگر مجبوری نہیں ہے تو۔ جی۔ تو یہ باب اسی سلسلہ میں باندھ رہے ہیں کہ ستونوں کے مابین نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا حناد حدثنا وکی عن سفیان عن یحیی بن حانی ابن عروہ المرادی عن عبد الحمید ابن محمود قال صلینا خلف امیر من الامراء ترن الناس فصلینا بین ساریتین فلما صلینا قال انس بن مالک كنا نتقی هذا على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی۔ عبد الحمید بن محمود روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے امرائے اسلامیہ میں سے کسی امیر کے پیچھے نماز پڑھی، جی۔ اور مجبوراً ہمیں ستونوں کے مابین کھڑا ہونے پڑا کہ امیر صاحب حاضر ہوئے تھے، تو امیر کی بنا پر نماز کے اندر رش ہو گیا، تو اس رش کی بنا پر جگہ نہیں تھی، ہم ستونوں کے مابین کھڑے ہو گئے، اور ہماری جماعت کے اندر حضرت انس بن مالک بھی تھے۔ تو جب ہم نے نماز پڑھ لی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کنا نتقی ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس چیز سے انتہائی گریز کرتے تھے۔ جی۔ آپ نے فرمایا ہم تو اس چیز سے بچا کرتے تھے، صحابہ کرام ستونوں کے مابین نہیں کھڑے ہوتے تھے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ستونوں کے مابین نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ وفی الباب، اس باب کے اندر قرہ بن ایاس المزنی سے بھی روایت ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم ان یصف بین السواری وبہ یقول احمد و اسحاق وقد رخص قوم من اہل العلم فی ذلک۔ اہل علم میں سے ایک بہت بڑی قوم نے مکروہ جانا ہے کہ ستونوں کے مابین، دروں کے مابین صف بنائی جائے، اس کو اہل علم میں سے بہت بڑی ایک جماعت نے مکروہ اور ناپسند جانا ہے، اور اسی کے قائل ہیں امام احمد اور امام اسحاق۔ وقد رخص قوم من اہل العلم فی ذلک، اور ایک جماعت نے، اہل علم میں سے ایک جماعت نے اس کی رخصت بھی دی ہے۔ جی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، جن حضرات نے رخصت دی ہے انہوں نے کس بنا پر رخصت دی ہے؟ جب مجبوری ہو۔ اور جن حضرات نے اس کو مکروہ جانا ہے، بغیر عذر کے مکروہ جانا ہے، تو لہذا بغیر عذر کے سب کے ہاں کراہت ہے، عذر کے وقت سب کے ہاں اجازت ہے، تو لہذا اس میں کسی قسم کا اختلاف
ائمہ میں نہیں ہے، یہ ائمہ کرام کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ ستونوں کے مابین بغیر عذر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر کراہت نہیں ہے، پھر پڑھ سکتے ہیں۔